بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آئیے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دے۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے میرا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف شروع ہونے والا ہے، اور یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام اس ماہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، تمام امت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ایک بڑا ہی خاص وظیفہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے کہ آج کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے پورا کہ اللہ رب العزت ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں آپ کو زیارت کروا دیں گے۔ ناظرین اکرام، وہ کون سا مسلمان ہے کہ جس کو یہ خواہش نہ ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، میں خواب میں جناب آقا علیہ السلام کی زیارت کر سکوں۔ یہ تو ہر ایک مسلمان چاہتا ہے، اور سب کی یہی چاہت ہے کہ مجھے زیارت ہو۔ تو اس زیارت کے لیے پھر مختلف چیزیں ہیں جو کرتی ہیں، تو اللہ رب العزت فضل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو آپ نے ضرور مکمل دیکھنا ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا، اور جس طرح ہم بتائیں اسی طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کو ضرور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جو پہلا قدم ہم اٹھائیں گے، وہ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اصول یہی ہے کہ انسان اس کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ادائیں اسے اچھی لگتی ہیں، اس کے طریقے اس کو اچھے لگتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور ہمارا دعویٰ ہے، اور یقیناً ہم سب کو محبت ہے، تو پھر اس کا سب سے پہلا اظہار اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ آقا علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو یہ پہلا قدم ہوگا کہ ہم تیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہم تیار ہو چکے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے سے پتہ چلے گا۔ تو پہلا کام کہ ہم نے سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضرات اولیاء اکرام نے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لا کر دکھایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قمیض ایک دن کھلی ہوئی تھی، بٹن کھلے ہوئے تھے، گریبان کھلا ہوا تھا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ابن عمر، یہ آپ نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ بھی اسی طرح تشریف لائے تھے،
اور آپ کا سینہ مبارک بھی نظر آ رہا تھا اور بٹن کھلے ہوئے تھے، گریبان کھلا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے اور ایک جگہ سے اپنی سواری پہ اٹھے اور ایک جگہ کے اوپر تھوڑی دیر جا کر بیٹھ گئے، جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو جب واپس آئے تو ساتھی نے کہا کہ ابن عمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر فرمایا تو آقا علیہ السلام اس جگہ کے اوپر تشریف فرمائے ہوئے قضاء حاجت کے لیے، تو مجھے حاجت تو نہیں تھی لیکن آپ کے طریقے کے اوپر بیٹھنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو وہ ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آیا کرتے تھے، وہی ادائیں اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے دیکھی ہوتی۔ تو اس لیے محبت کا پہلا اظہار سنت کے ساتھ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں۔ اس کے بعد یہ عمل آپ ربیع الاول میں کریں، ربیع الاول کے بعد کریں، جب بھی آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن کرنا پوری توجہ کے ساتھ ہے، پورے یقین کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی بات سنت پہ عمل کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام چھوڑنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی ناراضی کا باعث ہو، ہر کام سے توبہ کر لینی ہے۔ اب آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ 2 وقت اگر عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس سے بھی بہتر طریقہ کہ آپ ہر وقت ہی یہ کام کریں۔ وہ کام ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ درود شریف پڑھ لیجئے، یا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ صبح باوضو حالت میں بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیے، خوشبو لگا لیجئے، اور بیٹھ کر آپ نے اس درود شریف کو جو بھی آپ کو آسان لگے اس درود شریف کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے اس کی برکت سے آقا علیہ السلام کی زیارت ضرور عطا فرما دے گا۔ ایک صبح اور ایک رات کو سونے سے پہلے تمام تر جتنے بھی آپ کے معمولات ہیں، کام ہیں، ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے آپ پاک جگہ کے اوپر بیٹھ جائیے، باوضو حالت میں بیٹھ جائیے، اور پھر اس درود شریف کو آپ توجہ کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیے، پوری توجہ کے ساتھ کہ میں جو درود پڑھ رہا ہوں یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، اور میرے آقا میرے درود کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو اس توجہ کے ساتھ درود شریف کو پڑھیے، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو پڑھیے، اور اس کے اوپر پھر کاربند رہیے۔ انشاءاللہ تعالی جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا، تصور مضبوط ہوگا، چند دنوں میں آپ کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے گی۔ اور دوسری طرح اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ بھی یا اس سے علیحدہ کہ آپ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیے۔ اگر آپ صبح شام ایک ایک تسبیح کریں گے اور ساتھ میں ہر وقت درود شریف بھی پڑھتے رہیں گے تو پھر اس عمل کی طاقت اتنی ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ صرف زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہوگی بلکہ آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے، ساری حاجتیں ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین کرام، اس عمل کو ضرور کیجئے، اپنی زندگی میں لائیے، اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیے کہ جنہوں نے ہر وقت ہمیں یاد رکھا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اپنے رونے میں یاد رکھا، ہر وقت اللہ رب العزت سے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، تو ہم اس نبی کو کیوں بھول جائیں؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے آقا علیہ السلام کو، اور اس درود شریف کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور زیارت نصیب ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔